السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ہم ہیٹ کے اوپر مکمل ڈیٹیل سے انشاءاللہ۔ تو یار اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہیٹ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، 14 مہینے کی ہو گئی، 15 مہینے کی ہو گئی، ہمیں آج تک ہیٹ کی سمجھ نہیں آئی۔ بھائی آپ نے فوکس نہیں کیا ایک چیز کہ فیمیلز کو خصوصاً جس وقت وہ کوٹ شیڈ کرنا شروع کریں، پہلی بات کوٹ شیڈ جب کرنا شروع کریں تو آپ ان کو ایسی جگہ پر رکھیں، کم سے کم رات کو ایسی جگہ پر جہاں پر صبح آپ اس کو دیکھ سکیں، یا تو فرش ہو یا پھر نیچے پھٹے ڈالے ہوئے ہوں، جس طرح میں نے ڈالے ہوئے ہیں، میں دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو یا پھر اس جگہ پہ اینٹیں رکھ کے نیچے کپڑا رکھ دیں کہ صبح آپ کم سے کم دیکھ سکیں کہ یار کوئی بلیڈنگ کے سپاٹس تو نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہیٹ پر آئے گی تو بلیڈنگ کرے گی۔ اب بلیڈنگ کرے گی وہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ کوٹ شیڈ ضرور کرے گی۔ جیسے ہی کوٹ شیڈ کے بعد فیمیلیں کوٹ شیڈ کرتی ہیں، اس کے بعد پھر کوٹ اٹھاتی ہیں، پھر ہیٹ پہ آتی ہیں۔ تو کوٹ شیڈ مطلب پہلی چیز ہے کہ وہ ضرور کرے گی۔ اب اس کے بعد مائٹ بھی پاسبل کہ وہ مہینہ لے جائے، 1.5 مہینہ لے جائے، نو ایشو، بٹ ہیٹ پہ اس کے بعد اس نے آنا ہے جب بھی کوٹ شیڈ کیا۔ تو یہ ایک پہلی نشانی ہے۔ تو ارلی سمٹمز میں تھوڑی تھوڑی جگہ پر یورین کرنا شروع کر دے گی، یہ ایک دوسری نشانی ہے ہیٹ پر آنے سے پہلے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس میل نہیں ہے، یہ دو کام جب بھی ہوں اس کے بعد آپ ایسی جگہ پر رکھ دیں فیمیل کو جہاں پر آپ صبح نوٹس کر سکیں، یا فرش ہو یا پھر نیچے کو کپڑا وغیرہ ایسا ہو یا پھٹوں پر ہو کہ آپ کو صبح دیکھ سکیں کہ یار بلیڈنگ ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ فیمیل ہے، اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں سے اس کو جب میں اٹھاؤں گا، یہ اب ہیٹ پر ہے، یہ بلیڈنگ کر رہی ہے، یہ اس کو جب اٹھاؤں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اس جگہ پر سپاٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا، کم کم، یہ یہاں سے اٹھی، یہ دیکھیں جیسے اٹھی ہے تو یہ نیچے اس کے یہ بلیڈنگ کا سپاٹ ہے۔ ویسے چلتے پھرتے بھی یہ قطرے گرا رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ ویسے چلتے پھرتے قطرے گرائے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جہاں جہاں چل رہی ہے وہاں پر قطرے اس کے بلیڈنگ کے ہیں۔ یہ تو ایک ہے کہ جو زیادہ کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی کم بھی کر رہی ہو تو وہ جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہاں سے جیسے ہی اٹھائیں گے آپ اس کو تو اس نے نیچے پیچ لگے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ہے ایسی فیمیلز کا جن کی ہیٹ پراپر آتی ہو۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ فیمیلیں پراپر ہیٹ پر آتی ہی نہیں ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے، سائلنٹ ہیٹ بھی اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں یار بلیڈنگ بہت کم کرتی ہے، 1 دن کرتی ہے، 2 دن کرتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو بھائی میرے اس کے لیے یہ تو کنفرم ہے کہ اس نے کوٹ شیڈ کیا ہوگا، بات سمجھ آ رہی۔ پھر دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ اس نے تھوڑی تھوڑی جگہ پر یورین کرنا، مثلا آپ نے کھولا ہے تو 1 دفعہ یورین کر کے ڈاکٹر بس کر دیتے ہیں، 2 دفعہ کر دیں گے 1 گھنٹے کے بیچ میں، 2 دفعہ کر دیں گے، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بیچ میں کم سے کم بھی 6-7 دفعہ کرے گی، تھوڑا تھوڑا ہر 10-15 منٹ کے بعد وہ یورین کرے گی۔ تو یہ جب 2 کام ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ جہاں پر کہ آپ نوٹس کر سکیں کہ یار کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ کام اس کا 14-15 مہینے تک کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ پکڑ نہیں پا رہے، تو پھر اب نیکسٹ جب اس نے کوٹ شیڈ کرنا ہے تو آپ نے بھائی اس کو ہر روز ڈیلی جب بھی کوٹ شیڈ کر دے، اس کے بعد جب اس کی ورجائنا سویل کر جائے تھوڑی سی، پھر آپ نے ڈیلی اس کو ٹیشو پیپر لگا کے ورجائنا کے ساتھ صحیح طریقے سے، تو آپ نے وہ چیک کرنا ہے کہ یار اب کسی نہ کسی ٹائم پہ بھی اس کے جو ہے نا وہ بلیڈنگ لگے گی، تو اس کا مطلب کہ وہ تھوڑی لگے گی، بھلے بے شک تھوڑی لگے گی، لیکن وہ تھوڑی سی بلیڈنگ بھی یہ بتائے گی کہ وہ پراپر ہیٹ پر ہے۔ تیسری کنڈیشن کہ یار بلیڈنگ بالکل کرتی ہی نہیں ہے، ٹیشو پیپر سے بھی نہیں پکڑی جا رہی، تو پھر بھائی جس وقت وہ کوٹ شیڈ کرے کوئی بھی فیمیل، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ اللہ کو یاد کر کے، تو آپ نے اس کو جو ہے نا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی میل ہو، کوئی کسی بریڈ کا بھی میل، آپ نے اس جگہ پہ چھوڑنا ہے یا اس میل کو اس کے ساتھ چھوڑنا ہے،
اس سے ہوگا کیا کہ وہ جس وقت پراپر ہیٹ پر آئے گی تو اس وقت پھر وہ میل جو ہے، یار شاہ جی یہ دیکھیں باہر بچے ہیں، وہ میرے خیال ہے پتنگ کے پیچھے پتھر پھینک رہے ہیں، وہ کاٹیاں ڈال، ان کو دیکھیں، یا تو منع کریں یا ان کو کہیں یار اب اتار لو کسی طریقے سے نا، یا میرے سر میں بھی 2 دفعہ لگنے لگا تھا اللہ کے بندے میں، تو گو یار اندر سے پتھر نہیں پھینکو، وہ تو اب نہیں اتر سکتا، یا کچھ طریقہ کریں ان کو بتائیں۔ اچھا تو سوری یار بیچ میں باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے ہیٹ پر، ہیٹ پکڑی نہیں جا رہی ہے جن دوستوں سے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو آپ کسی بھی بریڈ کا کوئی میل اس فیمیل کے ساتھ چھوڑ دیں، پھر یہ ہوگا کہ جس وقت بھی وہ فیمیل پراپر ہیٹ پر ہوگی وہ ماؤنٹنگ سٹارٹ کر دے گا میل، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیمیل ہیٹ پر ہے۔ اب اگر سائلنٹ پر بھی تھی تب بھی وہ میل تو ماؤنٹ کرے گا ہی کرے گا، پراپر کرے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں۔ ابھی ہیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں دیکھوں کتنی ہوگی۔ اچھا ہیٹ کے حوالے سے پراپر اس میں چلو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہیٹ پہ جب فیمیل آ گئی ہے، بھلے پراپر آئی ہے بھلے مطلب سائلنٹ ہیٹ پر آئی، جیسے بھی، تو جو ٹائم اس کا انیشیلی ہے نا جب وہ بلیڈنگ کر رہی ہے، اس میں پیارے بھائی آپ نے اس کو دینا ہے کم سے کم 5 دن آگمنٹن کی ایک گولی، اور کم سے کم 5 دن آپ نے اس کو ایویان 400 ایک اس سے کھل کے بلیڈنگ بھی کرتی ہے، آگمنٹن اینٹی بائیوٹک ہے، یہ اچھا رہتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر جیسے ہی بلیڈنگ اس نے لائٹ کی ہے، بھلے 6 دن کر دی، بھلے 11ویں دن کی، 13ویں دن کی، ڈزنٹ میٹر، جب اس نے بلیڈنگ تھوڑی سی لائٹ کلر کی کر دی ہے، اس ٹائم پہ آپ اس کو کسی میل کے پاس لے، ابھی بہت ساری چیزیں دیکھیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میرے پاس جو میل جو اویلیبل ہے جس سے میں نے میٹنگ کروانی ہے، وہ میل والا بھائی فیمیل ادھر نہیں رکھ رہا، اس کے پاس جگہ نہیں ہے، پھر آپ کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ اس فیمیل کی جب لائٹ پنک ہوگی ایک دفعہ اس کا پروجسٹرون احتیاطاً کرا لیں۔ لیکن اگر میل والا کہتا ہے، آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ یار فیمیل میرے پاس 5 دن 7 دن چھوڑ دو، جس وقت ایگزیکٹ ٹائم ہوگا میں ویڈیو بھی بناؤں گا ڈیٹ کے ساتھ، اپنی شکل شریف دکھا کے کہ میں آج کی ویڈیو یہ ڈیٹ ہے، یہ ناٹ لگ رہی ہے، یہ فیمیل ہے، یہ میل ہے، باندھے ہوئی کوئی نہیں ہے، نکلی کوئی نہیں ہے ویڈیو، اور پھر اسی وقت چونکہ میٹنگ کوئی 1 سیکنڈ کی تو نہیں ہوتی ہے، اسی وقت آپ کو ویڈیو کال پہ 2 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 3 کی بھی، 8 کی بھی، 10 کی بھی، 25 کی بھی، تو اسی ٹائم پہ میں آپ کو ویڈیو کال کر کے لائیو بھی دکھاؤں گا۔ تو آپ کو سب سے بیسٹ تو وہ میل ہے اور ایسا بندہ ہے، اس کے پاس فیمیل چھوڑ دیں، وہ جب ایگزیکٹ ٹائم ہوگا تو اس میں میٹنگ کروا دے گا۔ اگر فرض کرو ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بھائی جس وقت لائٹ پنک کر جائے فیمیل بلیڈنگ، اس ٹائم پہ آپ اس کی ایک پروجسٹرون ٹیسٹ کروا لیں، اور اس کی ریڈنگ ہوپ فلی 1.5 آئے گی، 2 آئے گی، 2 بھی شاید مشکل ہے، 1.5 آئے گی یا 2 آئے گی، تو آپ جس وقت دیکھیں کہ اس کے دوسرا ٹیسٹ پھر کروائیں 4 دن کا گیپ دے کے، 3 دن کا گیپ کم سے کم، نہیں تو 4 دن 5 دن گیپ دے کے، جس وقت اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی اس کا پروجسٹرون کم سے کم 4 یا 6 کراس کر گئے، 6 کریں تو اچھا ہے، 6 جیسے ہی کراس کیا آپ اس کے بعد جا کے اس کی ناٹ لگوائیں، انشاءاللہ کنسیو کرے گی۔ اچھا پھر بہت سارے دوست پوچھتے ہیں جی سوڈو پریگننسی سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی بچنے کے لیے تو میں نے بتایا تھا، بڑی اس سے ڈیٹیل سے بات ہو گئی تھی کہ سوڈو پریگننسی سے بچنے کے لیے آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میل وہ دیکھیں کہ جس کو گزشتہ 7 8 10 دنوں میں 15 دنوں میں بخار نہ ہوا ہو، آپ میل وہ دیکھیں جس کا ابھی ریسنٹلی کو مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر 1-2 لیٹر آئے ہوئے ہوں، آپ میل وہ دیکھیں جو ٹھنڈے علاقے میں یا ٹھنڈی جگہ پر رکھا جاتا ہو، آپ یہ چیزیں تو میل میں آپ نے دیکھنی۔ دوسری آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیمیل ایگزیکٹ ٹائم پر جب وہ صحیح پراپر ٹیل دے رہی ہو، اور اگر فرسٹ ٹائمر ہے وہ ٹیل نہیں دیتی، اگریسو ہے یا شائع ہے، تو پھر ایگزیکٹ ٹائم پر اس کا آپ نے پہلے پروجسٹرون کروایا اور وہ 6 کراس کر رہی ہے تو پھر اس ٹائم آپ نے ناٹ کروایا۔ بھائی یہ تو ہو گئی احتیاطیں۔ اچھا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی وہ
ڈائٹ کوئی ایسی دیں کنسیو کرے، ڈائٹ وائٹ سے کچھ نہیں، ہاں پہلے 10 دن صرف کھانا تھوڑا کم کر دیں، جو بھی کھانا دے رہے ہیں اس کو تھوڑا کم کر دیں، تو اگر وہ گرم ڈائٹ ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی کیونکہ اس کا اثر کم ہوگا، مقدار کم ہے تو اثر کم ہوگا۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ ڈائٹ 10 دن پہلے کم کی ہے تو اس کا اثر چونکہ گرم تو اب اتنا نہیں رہا، تو وہ انشاءاللہ اس کو کنسیو کرنے میں ہیلپ فل ہوگا۔ باقی یہ لوگ کہتے ہیں جی بند کر دیں 2x2 3x3 کے کیج کے بیچ میں جمپ نہ کر سکے، کچھ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے۔ میری فیمیلیں کھلی پھرتی ہیں، او لا لانگڑ پھرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کنسیو کرتی ہیں الحمدللہ۔ اس پر پہلے بھی بتا چکا ہوں 10 دفعہ، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی تسلی یہ اللہ کا نظام ہے اپنا۔ اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے نا اور کون سی احتیاط کریں کہ سوڈو پریگننسی نہ ہو؟ بھائی سوڈو پریگننسی ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں ہمارے بس میں جو عرض کر دی، ان کے اوپر فوکس کریں۔ اس کے علاوہ پھر بھی سوڈو ہو رہی ہے، پھر جو اللہ نے مرضی چھوڑ دیں، پھر اس پہ اتنا سوچنا چھوڑ۔ ہمارے ذمہ اللہ نے صرف اور صرف خلوص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ بندے کے بچوں کی طرح محنت کرنا لکھا ہے، باقی اس کسی بھی سیٹ اپ میں ہوں اس کے بیچ میں رزلٹ کیا نکالنے ہیں وہ اس کی مرضی، اس نے ہمیں دیکھنا ہے ہر جگہ پر کہ میں ایسے اچھے رزلٹ دیتا ہوں تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، اس کو اچھے رزلٹ اس کی محنت کے مطابق یا اس کے چاہنے کے مطابق نہیں نکلتے ہیں تو پھر یہ کیا کہتا ہے۔ یہ دنیا تو اسی چیز کے لیے بنی گئی، دنیا عیاشی کے لیے بنی نہیں۔ دنیا اس فیز میں بندہ نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں کہ وہ ریلیکس ہے، سب چل چل رہا ہے۔ بھائی یہ بہت خطرناک کنڈیشن ہے انسان کی، اگر اس میں چل رہا ہے کوئی بندہ اس کو ضرور فکر کرنی چاہیے کہ میرے اللہ نے کہیں مجھے ڈھیل تو نہیں دے دی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سب سے دنیا کے بیچ میں پیاری ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کے اوپر آزمائشیں، ان کے اوپر مشکلیں، ان کے اوپر پریشانیاں رہی ہیں، تکلیفیں رہی ہیں، تو بہرحال اللہ نے ان کا ساتھ دیا، تو اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن بہرحال بات اور طرح نکل جائے گی۔ رزلٹ کیا آتے ہیں یہ اللہ کے اوپر، ہم نے یہ احتیاطیں ہیں 3-4، یہ احتیاطیں کر لیں، باقی اس کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، جو مرضی رزلٹ نکلے۔ اچھا اس کے بعد فیمیل کنسیو کر گئی ہے مثال کے طور پہ، اور لوگ کہتے ہیں اس کے بعد ڈائٹ نہیں، 10 دن کے بعد ڈائٹ پلان چینج کر دو۔ اس کے میں ویسے چارج کرتا ہوں لیکن چلو آج ویسے بتا دیتا ہوں۔ فیمیل جب آپ کی کنسیو کر گئی ہے تو بھائی آپ نے اس کو ڈیلی جو ہے نا وہ ایک ٹیبلٹ اوسینیٹ ڈی کی دینی، کنسیو نہیں کر 10 دن کے بعد ڈیلی ایک ٹیبلٹ اوسینیٹ ڈی کی دینی، ایک ٹیبلٹ پریگنوویٹ کی دینی ہے۔ پریگنوویٹ کی ٹیبلٹ آپ نے اس کو تب تک دینی ہے جب تک اس کی ناٹ سے 50 دن نہیں ہو، 55 دن نہیں ہو، جب 55 دن اس کی ناٹ سے پورے ہو گئے ہیں بس اس کے بعد آپ نے پریگنوویٹ دینی بند کر دینی۔ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن فولک ایسڈ پھر ایکسٹرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فولک ایسڈ اس میں پریگنوویٹ آپ دے رہے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو پھر وہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یار اب ویڈیو میرے خیال میں بہت لمبی ہوگی بھائی، 13 ہو گئے، تو جو ہے نا 13 منٹ کی ہوگی ویڈیو۔ تو آپ یہ تو ہو گئی ہیٹ کے حوالے سے باتیں، تو ہیٹ میں نے عرض کر دی کہ ورجائنا سویل کرتی ہے فیمیل اس سے پہلے کوٹ شیڈ کرتی ہے، فیمیل چھوٹی چھوٹی جگہ پہ یورین کرنا شروع کرتی ہے، یہ 3 چیزیں بلیڈنگ سے پہلے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جب بھی دیکھیں تو آپ ریڈی ہو جایا کریں۔ اچھا پھر ایک اور بات، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب فیمیل نے لیٹر دیا ہے تو اس کے کتنے بعد پھر فیمیل ہیٹ پر آئے گی؟ تو پیارے بھائی ایک دفعہ اس نے لیٹر دیا ہے، اس کے جس دن اس نے لیٹر دے دیا یا جس دن ایک دفعہ وہ ہیٹ پر آئی ہے اس سے ایگزیکٹ 3 مہینے 21 دن بعد آپ ریڈی ہو جائیں، وہ اب کسی ٹائم پھر ہیٹ پر آ سکتی ہے۔ وہ پھر ہر فیمیل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپنا کی نا اللہ تھوڑی پہلی بار کرے ہیٹ سائیکل، بعض فیمیلیں 3 مہینے 21 دن 25 دن 30 دن میں پھر آ جاتی ہیں، یعنی 90 دن میں، 110 دن میں یا 120 دن میں، اور بعض فیمیلیں 6 مہینے لے جاتی ہیں، یہ پھر آگے ڈفرینٹ ہے۔ لیکن آپ کو تیار ہو جانا چاہیے، اور ایک دفعہ ہیٹ پہ آئی ہیں تو اس کے 3 مہینے 21 دن تک آپ بالکل ایزی ہو جائیں،
اس کے پہلے نہیں آنے والی ہیٹ میں. اچھا تو ایک اور کیس بھی ہوتا ہے, فیمیلیں ہیٹ پر آتی ہیں, بلیڈنگ کرتی ہیں, بعض فیمیلیں میٹ بھی ہوئی ہیں, لیکن ایگزیکٹ مہینے کے بعد دوبارہ پھر ہیٹ پر آئی ہیں, اور اس ہیٹ پر جو میٹ ہوئی ہیں فیمیلیں پھر جو ہے نا اس سے کنسیو کیا انہوں نے. یہ سین بھی ہو جاتا ہے. تو اگر فیمیل آپ کی ہیٹ پر آئی ہے اور آپ نے سمجھا یہ پراپر ہیٹ ہے, آپ نے اس کو میٹ کروایا ہے, میٹ کروانے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ مہینے کے بعد فیمیل دوبارہ بلیڈنگ کرنا شروع کر دی ہے, تو آپ احتیاطاً اس کا پھر چونکہ مہینہ تو ہو چکا ہے تو بلیڈنگ کے 2-4 دن اور گزرے, یعنی 35 دن کے بعد آپ اس کا پھر وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں, آپ کو کنفرم ہو جائے کہ فیمیل اس سے کنسیو ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فوراً جو ہے نا اگلی میٹنگ کا سوچیں, پھر اس کو نیکسٹ میٹنگ پھر کروائیں. تو میرے خیال میں ہیٹ کے اوپر اور سوڈو پریگنینسی پر کافی ہماری گپ شپ ہو گئی. دعاؤں کی بہت درخواست ہے, بہت محتاج ہوں دعاؤں کا, اور آپ بھائی جتنی عزت کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. بہت بہت شکریہ انڈیا والے دوست یار, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ لوگ بڑے اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں, اور یقیناً یہ ہمارا شوق ہی ایسا ہے, یہ فیلڈ ہی ایسی ہے کہ اس میں پھر کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے ہے. بس اچھی چیز جہاں پر بھی ہے, انڈیا میں بڑے بڑے اچھے ڈاگ ہیں نو ڈاؤٹ. ایک میکس نام کا ڈاگ ہے یار انڈیا میں, تو وہ دیکھا تھا, آشو گولان بھائی ہیں, ان کے توسط سے پھر ان سے بات بھی ہوئی. شو ونر بھی ہے میرے خیال میں وہ سیگر کا, انڈیا کا, وہ بھی اچھا میل ہے, تھوڑا کمپیکٹ سائز کا ہے میرے خیال میں, بٹ اچھا میل ہے. تو ان سے میری بات بھی ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا جی یہ ہمیں اس کی آئی گیس 12 لاکھ کی آفر ہے, بٹ ہم سیل نہیں کرتے. تو پیارا میل ہے. تو اچھی چیزیں ہر جگہ پر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس بھی ہوں اچھی چیز کی تعریف مناسب الفاظ میں ضرور کرنی چاہیے. اور ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ اچھے میلوں پر ویڈیو بنائیں, تو یار میں زندگی رہی اور مجھے کچھ مہلت ملی, کچھ میرے لیے معاملات صحیح ہوئی ہے, تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کر رہا ہوں. بھائی ناراض نہ ہو جائیں, لیکن یہ تھوڑا سا ایک وہ ہوگا کہ میں ان کو پہلے بتاؤں گا کہ بھائی جو چیز آپ کی جتنے کی ہے میں اتنے کی بول دوں گا ویڈیو میں. تو پھر جس نے مجھے کہا کہ ہاں آپ آ جائیں, تو میں پھر وہ ضرور, کیونکہ دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے, مثلا ایک پیمانہ لیں گے اور ہم میل کی, مثلا میرے پاس میکس ہے, میکس کی میجرمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, وہ نوٹ کر لیں گے کہ اس کی جو ہے نا اتنی ہائٹ ہے, اتنی لینتھ ہے, اس کا ایسا مزل وغیرہ, تو چلو وہ نظر آ ہی رہا ہوتا ہے, کوٹ شوٹ کی کنڈیشن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہم کر کے پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور کے پاس جائیں گے, تو اس کے میل جو ہمیں کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ آ جائیں, تو ان بھائی کے پاس جا کے جو نام والے میل ہیں ادھر جا کے اس کی ہائٹ, اس کی لینتھ, اس کے شوز کی کیا کنڈیشن ہے, اس نے کتنے شوز جیتے ہیں, کس کس لیول پہ جیتے ہیں, کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیٹر کیسے آتے ہیں, کتنے آتے ہیں, اس بیس پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی میل کی ورتھ بنائی جاتی ہے یا فیمیل کی, کہ وہ کیسا ہے یا کیسی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت لگ رہا ہے تو وہ پاکستان کا پہلے نمبر کا میل ہے, نہیں, یا وہ شو جیت کے تو پاکستان کے پہلے نمبر کا میل ہے, نہیں. پاکستان کے پہلے نمبر کا ہونا شو کے حوالے سے اور ہے, اور بحیثیت بریڈر اور ہے, پروڈیوسر اور, یہ سب چیزیں مل کر پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یار یہ میل بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے. اس میں شوز کی بھی ہونی چاہیے, اس میں ایز اے بریڈر بھی کوالٹیز ہونی چاہیے, پروڈیوسر بھی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی, ہائٹ وائٹ سب کچھ دیکھا جائے. تو اس طرح کا میں آگے نیکسٹ انشاءاللہ بشرط زندگی کچھ ارادہ ہے, اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے میرے اللہ نے چاہا تو. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. تو دعاؤں کی بہت درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.